ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كلام المجيد والقرآن الحميد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أزواجه وعلى سائر أمته أجمعين آمین. دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن عظیم سے ایک آیت تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: انما یرید اللہ لیذھب عنکم، کہ بے شک اللہ چاہتا ہے کہ وہ تم سے دور کر دے رجس کو، ناپاکیوں کو، گندگیوں کو، اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کے گھر والوں کو اس بات کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا ہے کہ ہر قسم کی نجاست اے نبی کے گھر والوں تم سے دور رہے گی. اللہ کی یہ چاہت ہے اور اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. تو یہ جو فرمان ہے، جب تک قرآن موجود ہے یہ فرمان موجود ہے، اور جہاں پہ بھی حضور کی آل ہوگی وہاں پہ نجاست اور گندگی ان کے قریب نہیں آ سکتی، ان کے قریب نہیں آ سکتی. اللہ کا فرمان ہے. لہذا یہ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لو کہ کوئی بھی واقعہ جو حضور کی آل کی طرف منسوب ہو اور جس کے اندر کوئی نجاست اور گندگی کا ذکر ہو کہ یوں ہوا ہے، تو یہ قرآن کی متصادم ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے نجاست اور گندگی میرے نبی کی آل کے قریب آ ہی نہیں سکتی. تو یہ بات ذہن میں رکھ لو. ایسے لوگوں کی باتوں کو چھوڑو، قرآن کو دیکھو قرآن کیا کہتا ہے. تو پہلا تو نقطہ یہ ہمیں قرآن سمجھاتا ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے: الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ میرا حسن اور میرا حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. تو یہ کیا سمجھ آیا کہ حضور کے بیٹی کی جو دو بیٹے ہیں جن کو حضور نے اپنے بیٹے قرار دیا ہے، یہ جنت کے جوانوں کے کیا ہیں؟ سردار. جنت کے اندر جو بھی جائے گا، جو جوان جنت میں جائے گا، ان کے سردار امام حسن ہوں گے اور امام حسین ہوں گے. جنت کے اندر اب جوان کا کیا مطلب ہے؟ جوان کا یہ مطلب ہے کہ دنیا میں جو جوانی میں فوت ہو گیا، دنیا میں جو جوانی میں فوت ہو گیا، ان کے سردار امام حسن اور حسین ہوں گے. اور دنیا میں جو بڑھاپے میں فوت ہوئے جا کر، ان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ، کہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں. دنیا میں جو جوانی میں مر گئے وہ جنت میں ان کی سرداری میں ہوں گے، اور جو 40 سال سے اوپر چلے گئے جنت میں ان کے سردار ابو بکر صدیق اور عمر فاروق ہوں گے. لہذا دونوں کی محبت کو اپنے سینوں میں جگہ دو. فرمایا کہ میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی مانند، اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کے پیچھے چلو گے جنت میں پہنچ جاؤ گے. اور فرمایا مثل اہل بیت کمثل سفینۃ نوح، میری اہل بیت کی مثال ایسی ہے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی. جو اس کشتی میں بیٹھا وہ منزل پہ لگا،
اور جو میرے ستاروں کی صحابہ کے ستاروں کی سیرت کے پیچھے چلا وہ بھی جنت میں پہنچا۔ اب سمجھایا اس کو کیوں؟ فرمایا دیکھو جب کشتی سمندر میں چلتی ہے تو ملاح کے پاس کوئی نقشہ نہیں ہوتا، نقشہ نہیں ہوتا، وہ کیسے چلتا ہے؟ وہ آسمان پہ چمکتے ہوئے ستاروں کو ذہن میں رکھتا ہے کہ یہ قطب شمالی کا ستارہ اگر میں نے امریکہ جانا ہے تو یہ میرے جنوب میں ہونا چاہیے، اگر میں نے آسٹریلیا میں جانا ہے تو اس کو میرے شمال میں ہونا چاہیے۔ اس ستارے کو دیکھ کے اپنی سمت کا تعین کرتا ہے۔ حضور نے ستاروں کے ساتھ کشتی کی مثال دے کے سمجھایا کہ میرے صحابہ کے بغیر بھی تم نہیں پہنچو گے منزل پر، اور اگر کشتی میں نہیں بیٹھو گے تو بھی منزل پہ نہیں پہنچو گے۔ ان دونوں کو اکٹھے رکھنا جنت تمہیں تب ملے گی۔ تو یہ سمجھ اس چیز کو کہ نہ صحابہ کو چھوڑا جا سکتا ہے نہ حضور کے اہل بیت کو چھوڑا جا سکتا ہے، دونوں کو اکٹھا رکھنا پڑے گا۔ یہی تو امتحان ہے کہ کون جذبات میں آ کے فیصلہ کرتا ہے اور کون قرآن و سنت کے نظریات کو اور عقائد کو ذہن میں رکھ کے چلتا۔ 22 رجب سن 60 ہجری کے اندر حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا شام کے اندر۔ یزید نے زبردستی قبضہ کر لیا حکومت پر، کیونکہ ان کی شام کے اندر بڑی مضبوط اور ریٹ آف گورنمنٹ بڑی مضبوط تھی۔ بنو امیہ طاقت میں تھے، ہر جگہ ان کے گورنر تھے، انہوں نے قبضہ کر دی۔ انہوں نے کہا حکومت کسی کو نہیں دیں گے، کوئی شورا نہیں ہوگی، کوئی ایسا نظام نہیں ہوگا، بس بیعت کرو۔ ایک ہی آپشن ہے، بیعت کرو سارے۔ خط لکھے گئے گورنروں کو۔ ایک خط مدینہ کے گورنر عقبہ کو لکھا گیا کہ تم نے 4 بندوں سے بیعت لینی ہے۔ نمبر 1 حسین ابن علی، نمبر 2 عبد الرحمن بن ابی بکر، نمبر 3 عبداللہ بن عمر، نمبر 4 عبداللہ بن زبیر۔ فرمایا یہ 4 اور 4 شہزادے ہیں، ایک ابو بکر کے بیٹے ہیں، ایک عمر کے بیٹے ہیں، ایک حضرت زبیر کے بیٹے ہیں اور چوتھے علی کے بیٹے ہیں۔ اگر ان 4 نے ہماری بیعت کر لی تو پھر پوری اسلامی دنیا میں کوئی ہمارے سامنے کھڑا نہیں ہوگا۔ تو یہ خط آ گیا۔ حضرت امام حسین اس وقت مسجد نبوی میں عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھے تھے، آپ کے پاس حضرت عبداللہ بن زبیر بھی بیٹھے تھے۔ رات کے اس وقت گورنر ہاؤس سے آپ کے پاس قاصد آیا اور کہا کہ آپ کو گورنر ہاؤس میں گورنر نے بلایا ہے۔ حضرت امام حسین اور عبداللہ بن زبیر فوراً سمجھ گئے کہ اس وقت رات کے اس حصے میں بلانے کا مقصد سوائے اس کے کہ یزید کی بیعت کا فرمان ہوگا اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر تو وہاں سے چلے گئے اور کہا کہ میں کل آؤں گا، جبکہ حضرت امام حسین اپنے ساتھ ہاشمی جوانوں کو لے کے گورنر ہاؤس پہنچے اور عقبہ سے کہا کہ کیا ہے؟ تو عقبہ نے کہا کہ میرے پاس خط ہے، میری ہمت نہیں ہے کہ میں پڑھ کے آپ کے سامنے بیان کروں، خط آپ خود پڑھ لیجیے۔ گورنر نے خط حضرت امام حسین کو دیا، حضرت امام حسین نے پڑھا۔ پہلے لکھا ہوا تھا کہ حضرت امیر معاویہ کی وفات ہو گئی ہے، تو حضرت امام حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد آگے لکھا ہوا تھا کہ اب یزید حکومت پہ بیٹھ گیا ہے، لہٰذا آپ اس کی بیعت کریں۔ تو امام حسین نے کہا کہ میں دوش نبوت پہ بیٹھنے والا ہوں، میں حضور کے ہاتھوں میں پلنے والا ہوں، میں پاکیزہ خون والا ہوں، میرے جیسا یزید جیسوں کے بیعت نہیں کر سکتے۔ مدینہ کے اندر گورنر کے سامنے حضور نے فرمایا کہ جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا اکبر جہاد ہے، سب سے بڑا جہاد۔ تو یہ اکبر الجہاد کا مفہوم امام حسین نے مدینہ کے گورنر ہاؤس میں کھڑے ہو کے بتایا کہ ہم تمہاری بیعت نہیں کریں گے۔ یہی بات امام حسین نے کربلا 10ویں محرم کو بھی یہی کہا کہ ہم بیعت نہیں کریں گے۔ امام اپنے پیچھے سبستان سے اپنے اس جس موقع پہ پہلے دن قائم ہے، آخری دن پہ اسی پہ کھڑے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ اپنی بات کو آخری دم تک نبھاتا ہے۔ تو
امام حسین نے وہاں پہ کہا ہم بیعت نہیں کریں گے. ان کا ٹھیک ہے. امام حسین 4 دن مزید وہاں رکے. 28 رجب کو امام حسین وہاں سے اپنے رشتہ داروں کو لے کے مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے. روزہ رسول پہ آخری حاضری دی. اپنی والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت کے مزار پہ حاضری دی اور مدینے والوں کو کہا کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ یزید اور اس کے جو فوجی ہیں وہ یہاں پہ مجھے شہید کر دیں گے اور یہ حقیقت ہے کہ مدینہ کی حرمت میری وجہ سے پامال نہ ہو. مدینے میں میرا خون بہایا جائے اور میری وجہ سے مدینے کی حرمت پامال ہو، میں یہ نہیں چاہتا. تو آپ صرف مدینے کی حرمت اور عزت کو بچانے کے لیے مدینہ سے مکہ چلے. اور فرق دیکھیے، یزید نے اسی مدینہ پہ حملہ کروایا. جب مدینہ والوں نے بیعت اس کی توڑی تو اسی مدینہ پہ حملہ کروایا. مسجد نبوی میں گھوڑے بندھوائے. مسجد میں 3 دن اذان نہیں ہونے دی اور 3 دن تک اس شہر کی عزتوں کو مباح کر دیا. قتل و غارت کی گئی اور 700 سے زیادہ قراء، حفاظ اور صحابہ کو شہید کیا گیا. امام حسین کا کردار دیکھیں کہ خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہانے دے رہے کہ میرے نبی کے مدینہ کی حرمت پامال نہ ہو. اور اس بد کردار کا کردار دیکھیں کہ مدینہ کی عزتوں کو پامال کروایا، حرمت کو پامال کروایا. اور حضور کا فرمان ہے کہ جو میرے مدینہ والوں کو ڈرائے گا میں اس کو جہنم کی بشارت دیتا ہوں. یہ یزید جہنمی ہے حضور کی حدیثوں کی روح سے، جنتی نہیں ہے. کچھ لوگوں کو بڑا شبہ ہوا پڑا ہے. وہاں سے حضور حضرت امام حسین مدینہ سے مکہ پہنچے. اب مکہ میں 3 مہینے آپ رہے. رمضان گزر گیا، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج کا چاند چڑھ گیا. پوری اسلامی دنیا سے حاجی پہنچنا شروع ہو گئے. امام حسین حضرت عبداللہ بن زبیر سے ملے، حضرت عبداللہ بن عباس سے ملے، حضرت اپنے بھائی محمد بن حنفیہ سے ملے. اسی مسئلے پر بات ہو رہی تھی کہ آخر کیا جائے. 4 مہینے ہو گئے ہیں اور اسلامی حکومت کا سربراہ کوئی نہیں ہے. جو بیٹھا ہے وہ زبردستی ہے، اس کی بیعت ہو نہیں سکتی شریعت کی روح سے. وہ بد کردار شخص ہے، بندر نچاتا ہے، کتے نچاتا ہے، لونڈیاں اور عورتیں نچاتا ہے، گانے سنتا ہے، شرابی ہے، زانی ہے، کبابی ہے. اسلام کی کوئی حد اس نے چھوڑی نہیں ہے. تو ایسے شخص کے ہاتھ میں ہاتھ دیا کیسے جائے؟ صحابہ فرماتے کہ ہم نے یزید کی بیعت اس وقت توڑی جب ہمیں خطرہ ہوا کہ آسمان سے پتھر ہم پر برسیں گے. تو یہ صورتحال رہی. تو امام حسین نے 8 ذی الحج کو فیصلہ کیا کہ ہم حج کا احرام اتاریں گے اور یزید کے خلاف جائیں گے کوفہ. کیونکہ کوفہ کے لوگوں نے امام حسین کو خط لکھ کے کہا تھا کہ آپ ہمارے پاس آئیے، ہم فوج رکھتے ہیں، آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے یزید کے خلاف لڑیں گے. یہ خط تھے. تو صحابہ سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ کوفہ کے لوگوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اس سے پہلے آپ کے والد امام علی وہاں پہ گئے، اسی کوفہ کی جامع مسجد میں شہید کیے گئے. آپ کے بھائی امام حسن وہاں کوفہ میں گئے، وہیں پہ کوفہ کے لوگوں نے ان کو خنجر مارا اور زخمی ہوئے. ایسے لوگوں کی طرف آپ جا تو رہی ہیں لیکن اعتبار کوئی نہیں. امام نے کہا کہ میں حجت پوری کرنے جاؤں گا کہ کل قیامت کے دن کوئی مجھ سے یہ نہ کہے کہ ہم نے تو تمہیں خط لکھے تھے، تم آئے نہیں ہو، لہٰذا یزید بد کردار ہمارے اوپر تمہاری وجہ سے مسلط رہا، تم آتے تو ہم تمہارے ساتھ ہوتے، اس سے بدلہ لیتے. اور امام نے کہا کہ میں ان کی حجت کو دور کروں گا، میں جاؤں گا. تو آپ وہاں سے چلنے لگے تو انہوں نے کہا کہ ایسا کریں، پہلے ایک قاصد روانہ کریں جو وہاں کے حالات دیکھے پھر آپ کو بتائے، پھر چلے جائیے. تو آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو کہا کہ آپ جائیے وہاں کوفہ کے حالات کا جائزہ لیجیے، اگر وہ کہیں کہ آ جائیں حالات ٹھیک ہیں تو پھر چلے جائیے. امام نے حضرت مسلم بن عقیل کو روانہ کیا. کتابوں میں لکھا ہے کہ امام مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو پہلے دن ہی 60,000 سے زیادہ کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، امام حسین کے لیے بیعت کی کہ امام حسین ہمارے سربراہ مملکت ہیں، امیر المومنین ہیں، انہیں کہو کہ آ جاؤ.
امام نے جلدی جلدی خط لکھ دیا۔ کوفہ کا جو گورنر تھا نعمان بن بشیر، وہ صحابی رسول تھے، وہ نرم مزاج تھے، انہوں نے کوئی اس کے اندر راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالی، بیعت ہوتی رہی۔ لیکن اس گورنر کے جو ماتحت عملہ تھا انہوں نے یزید کو خط لکھ دیا کہ تمہارا گورنر جو ہے وہ مسلم بن عقیل آئے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھ پہ امام حسین کے لیے بیعت ہو رہی ہے، کوئی روک نہیں رہے، لہٰذا انہیں فوراً تبدیل کرو۔ تو یزید نے مشورہ کر کے فوراً ہی حضرت نعمان بن بشیر کو عہدے سے ہٹا دیا، اور بصرہ کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے نام سے مشہور ہے، وہ ظالم کافر تھا، اس کو کہا کہ تم بصرہ کے بھی گورنر رہو اور فوراً جا کے کوفہ کے بھی گورنر تم بن جاؤ۔ امام مسلم بن عقیل ابھی وہیں پہ کوفہ میں ہے کہ رات کو یہ بصرہ کا گورنر کوفہ داخل ہوا اور فوراً جا کے گورنر ہاؤس میں پہلا اعلان یہ کیا چھت پہ کھڑے ہو کے کہ جو مسلم بن عقیل کا ساتھ دے گا اس کی گردن ہم کندھوں پہ لے جائیں گے۔ یہ اعلان ہونے کی دیر تھی کہ امام مسلم بن عقیل کے ساتھ ایک بندہ بھی نہیں رہا۔ مغرب کی نماز پہ امام مسلم نے جب جماعت کرائی تو پیچھے 500 لوگ رہ گئے جنہوں نے نماز امام کے پیچھے نہیں تھی، لیکن جب امام نے سلام پھیرا تو پیچھے ایک بھی کوفہ کا بندہ نہیں تھا، اکیلے امام مسلم بن عقیل۔ اب کوفہ کی گلیاں ہیں، امام اکیلے پھر رہے، سپاہی ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایک مائی بیٹھی تھی، مائی نے کہا بیٹے کون ہو اور اس وقت رات کے اس اندھیرے میں کوفہ کی گلیوں میں کیا کر رہے ہو؟ تو بتایا میں مسلم بن عقیل ہوں، آل رسول ہوں، کوفہ کے لوگوں نے ہمیں بلایا اور میں آیا اور اب سب بیعت توڑ کے بھاگ گئے۔ اس بیوی نے کہا کہ میری خوش قسمتی کہ آپ میرے گھر آئے ہیں، ان کو بٹھایا، کھانا کھلایا، بستر تیار کیا، کہا آپ آرام کریں۔ اس عورت کا ایک بیٹا تھا، وہ جب رات کو آیا تو اس کو وہ بیوی بتا بیٹھی کہ یہ مسلم بن عقیل ہیں، تو وہ فوراً گیا، اس نے ابن زیاد کو بتایا کہ میرے گھر میں ہیں مسلم بن عقیل۔ تو فوجی آ گئے اور حضرت کو گرفتار کیا اور لے کے ابن زیاد کے سامنے پیش کیا۔ ابن زیاد نے آپ کے ساتھ نہایت ہی بدتمیزی کی اور حکم دیا کہ آپ کو گورنر ہاؤس کی چھت پہ لے جا کے زمین پہ پھینکا جائے جس سے آپ شہید ہوں گے۔ یہ صورتحال ہے۔ ادھر آپ نے خط لکھ دیا تھا امام کو، امام مکہ سے 8 ذی الحج کو کوفہ کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ ابھی 3-4 منازل طے کر لی تھیں کہ آپ کو خبر ملی کہ امام مسلم بن عقیل شہید ہو گئے ہیں۔ جب آپ کو خبر ملی کہ امام مسلم شہید ہو گئے ہیں تو آپ نے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے، آگے جائیں یا پیچھے جائیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کے جو بھائی تھے انہوں نے کہا کہ حضرت ہم اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لیں گے، آپ پیچھے نہیں جائیں گے، آگے ہی جائیں گے، جو تقدیر میں ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو یہ قافلہ پھر پیچھے نہیں گیا، آگے چلتا رہا، یہاں تک کہ آگے فرزدق شاعر، عرب کا مشہور شاعر تھا، وہ ایک منزل پہ ملا۔ آپ نے پوچھا کوفہ کے حالات کیا ہیں، تو بتایا گیا کہ کوفہ کے لوگوں کے جو دل ہیں وہ تو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، لہٰذا ادھر نہ جائیں۔ لیکن امام حسین نے کہا کہ جو ہماری تقدیر میں ہے اور جس کے وعدے میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں کہ میں شہید کیا جاؤں گا، کربلا میں اس وعدے کی طرف بڑھوں گا۔ آپ چلتے رہے یہاں تک کہ قادسیہ کے مقام پر غور میں، جنہوں نے بعد میں امام حسین کا ساتھ دیا، 1000 کا لشکر لے کے آپ کو روکا اور کہا کہ مجھے ابن زیاد کا حکم ہے کہ آپ کو کوفہ میں نہ داخل ہونے دو، لہٰذا آپ ایسا کریں کوفہ میں نہ آئیے، آگے کسی اور طرف آپ نکل جائیے۔ تو امام حسین نے کوفہ کا راستہ چھوڑ دیا اور آپ ملک شام کا جو راستہ تھا اس پہ چل دیے کہ ہم یزید سے خود جا کے بات کرتے ہیں اس مسئلے پر کہ حکومت اور خلافت کا نظام اس طرح چلایا جائے گا جیسے تم نے قبضہ کیا ہے، یا اس طرح چلایا جائے گا جیسے ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کے دور میں ہوتا تھا۔ تو وہ چل دیے یہاں تک کہ مقام نینوا پہ پہنچے۔ یہ نینوا وہ علاقہ ہے جہاں پہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم بستی تھی۔ جب وہاں پہنچے تو پیچھے سے ابن زیاد کو خبر ہو گئی کہ امام حسین آئے تو تھے لیکن کوفہ کا راستہ چھوڑ کے شام کے راستے پر چل دیے ہیں۔
تو اس نے پیچھے سے عمر سعد کو 10,000 کا لشکر دے کر بھیجا اور کہا کہ جہاں بھی امام حسین ملے انہیں وہیں پہ روکو، آگے نہیں جانے دو۔ تو عمر سعد آیا اور اس نے امام حسین کو نینوا کے مقام پہ روکا۔ امام نے کہا کہ یہ تو بالکل دشت و صحرا ہے، یہاں سے تھوڑا قریب آگے دریائے فرات ہے، اس کی نہر ہے، وہاں پہ چلو، تم بھی پانی پیو گے ہم بھی پئیں گے، وہاں چلتے ہیں۔ تو یہ قافلہ تھوڑا آگے چلا اور کربلا کی جو زمین تھی وہاں پہ آپ کو روک لیا گیا۔ کربلا کی زمین کے قریب آپ کو روک لیا گیا اور کہا گیا کہ یہاں سے نہ آپ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں۔ اور میرے پاس یہ خط ہے ابن زیاد کا، جس میں لکھا ہے کہ حسین سے بیعت لو یا ان کے ساتھ جنگ کرو اور ان کا سر میرے سامنے پیش کرو۔ تو یہ جب صورتحال پیش آئی تو 2 محرم تھا جس دن آپ کربلا میں اترے اور یہاں پہ آپ نے خیمے لگائے۔ ایک دفعہ یہیں سے امام علی گزرے تھے فوج کے ساتھ، تو آپ یہاں پہ رکے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ اہل بیت کے کچھ لوگ اس سرزمین میں شہید ہوں گے، یہاں پہ ان کے کجاوے اتارے جائیں گے، یہاں ان کے خیمے ہوں گے، یہاں پہ ان کے خون بہائے جائیں گے۔ اور امام حسین ادھر موجود تھے اور کہا اے ابو عبداللہ اس وقت صبر کرنا۔ اور امام حسین کے ذہن میں اشارہ آ رہا تھا کہ کس طرح مجھے اپنے والدین نے اور اپنے نانا نے یہاں پہ شہادت کی بشارتیں دی ہیں۔ تو آپ وہیں پہ رکے یہاں تک کہ 9ویں محرم کا دن آیا۔ عمر سعد نے کہا کہ ہم آج آپ کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی اور رائے نہیں ہے، اب جنگ ہوگی اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ آج کا ایک دن چھوڑ دو، ہم کل جنگ کریں گے، آج کی ایک رات ہم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ تو 10ویں محرم کا دن آیا، امام حسین نے اپنے لشکر جو آپ کے ساتھ تقریباً 146 کے قریب لوگ تھے، جس میں 8 صحابہ تھے اور کچھ تابعین تھے اور 19 یا 32 کے قریب حضور کے گھرانے کے اہل بیت تھے، ان کو اکٹھا کیا اور ان کی ایک ترتیب دی، لشکر کی ترتیب دی۔ ان میں حضرت علی کے بیٹے ابو بکر بن علی تھے، عمر بن علی تھے، عثمان بن علی تھے، عباس بن علی تھے، امام حسین تھے۔ حضرت علی کے یہ 5 بیٹے شہید ہوئے اس کربلا میں۔ امام حسن کے بیٹے شہید ہوئے قاسم، امام حسین کے بیٹے شہید ہوئے حضرت علی اکبر۔ حضرت علی اصغر کو جب خیمے سے حضرت نکلنے لگے تو گود میں پیار کرنے کے لیے اٹھایا، آپ نے جو ہی بوسہ دیا تو ایک انار آدمی گستاخ نے تیر مارا، جس سے حضرت علی اصغر کے گلے میں تیر لگا، جس سے آپ شہید ہو گئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں پانی مانگا تھا، پانی نہیں مانگا تھا، حضرت امام حسین نے ان کو بوسہ پیار سے آخری ملاقات کے طور پہ بوسہ دینے کے لیے یوں اٹھایا تو اس گستاخ نے تیر مارا، جس سے حضرت شہید ہوئے۔ تو یہ دردناک داستان یہاں پہ ہوئی۔ امام حسین پھر آخر پہ خود تشریف لے گئے اور آپ نے آخری خطبہ جو ارشاد فرمایا اس میں آپ نے کہا کہ تم لوگوں نے مجھے اے کوفہ والو خط لکھے تھے، آپ نے وہ خط لہرائے اور پڑھے اور نام لے لے کے بتایا، وہ جنہوں نے خط لکھے تھے وہ فوج میں آگے سامنے موجود تھے، کہا کہ تم نے مجھے خط لکھا تھا، تم نے خط لکھا تھا۔ تو انہوں نے کہا ہم نے کوئی خط نہیں لکھا، بس ہم سے جنگ کرو۔ امام حسین نے کہا تم اس سے جنگ کرنا چاہتے ہو جس کے بارے میں اللہ کے آخری نبی نے فرمایا تھا کہ انا والحسن سیدا شباب اہل جنہ وقرۃ عینان اہل سنہ، کہ میں اور میرا بھائی جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تم اس سے جنگ کرنا چاہتے ہو؟ یا رسول تو یہ آپ نے خطبہ دیا۔ عمر سعد نے تیر پھینکا اور کہا کہ گواہ رہو، حسین کے خلاف پہلا تیر میں نے چلایا ہے تاکہ میں یزید سے انعام لوں۔ عمر سعد کو یزید نے کہا تھا کہ اگر تم حسین سے جنگ کرو گے تو میں تمہیں ایران کا شہر تہران کی حکومت دے دوں گا، تہران جو اس وقت دارالخلافہ ہے ایران کا، اس علاقے کو تمہارے حوالے کر دوں۔ تو اس لالچ پہ عمر صاحب نے امام حسین کے خلاف جنگ کی، تیر پھینکا اور امام حسین پہ پھر تیروں کی بارش کر دی گئی، آپ شہید ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہادت کا عظیم مرتبہ عطا فرمایا۔ یہ شہادت کے بارے میں قرآن کا فیصلہ ہے کہ شہداء زندہ ہیں،
شہداء زندہ ہیں، اور شہید جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، ان کو اعلیٰ زندگی حاصل ہے اور اعلیٰ اللہ کی نعمتیں حاصل۔ اس کے بعد اس قافلے کو یزید کے دربار سے پہلے کوفہ میں ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا۔ جب یہ قافلہ امام زین العابدین اور مستورات کا یہ قافلہ کوفہ شہر پہنچا تو کوفہ کے لوگوں نے دیکھ کے رونا شروع کر دیا۔ امام جب بی بی زینب نے دیکھا کہ یہ رو رہے تو آپ نے کہا کہ اب کیوں روتے ہو؟ تم نے خط لکھا، تم نے بلوایا، مسلم بن عقیل کو تمہارے سامنے یہاں شہید کیا گیا، تم میں سے کوئی آگے نہیں ہوا، ہم کربلا میں کاٹ دیے گئے، تم آئے نہیں ہو، اب کس بات کا روتے ہو؟ تم رونا چاہتے ہو تاکہ رو کے اپنا یہ جو داغ ملامت ہے اور ندامت ہے یہ دھونا چاہتے ہو، اس طرح یہ نہیں ملے گا، قیامت تک تمہیں یہ ندامت سہنی پڑے گی کہ حسین ابن علی آیا تھا لیکن یہ اپنی جانیں بچا کے اندر گھس گئے، حسین اور اس کی آل کو نہیں بچا۔ تو پھر یہ قافلہ وہاں سے جب دربار میں گیا تو وہ لعین عبید اللہ ابن زیاد تخت پہ بیٹھا تھا، اس کے سامنے امام حسین کا سر اقدس پیش کیا گیا، اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی، نعوذ باللہ من ذالک، اس نے اس لاٹھی کو امام حسین کے آنکھ پہ مارا اور آپ کے ہونٹوں پہ مارا۔ وہاں پہ ایک شخص بیٹھے تھے، انہوں نے کہا اے گستاخ یہ کیا کرتا ہے، اس ہستی کے ان ہونٹوں سے اس چھڑی کو ہٹا، میں نے اپنے نبی کو دیکھا ہے، میرا نبی نے کہیں پہ بوسے لیے تھے، میرے نبی نے کہیں پہ بوسے لیے تھے۔ تو اس گستاخ نے چھڑی ہٹائی اور پھر اس قافلے کو روانہ کیا گیا شام کی طرف۔ اب یزید کو اس بات کی خبر ہو چکی تھی کہ امام حسین شہید ہو گئے اور اس وقت کربلا میں اور کوفہ میں، لیکن اس گستاخ نے کسی کو نہ سزا دی اور نہ کہا کہ ان پاک بیویوں کو اور ان کے جوانوں کو واپس مدینہ لے جاؤ، بلکہ اس نے کہا میرے پاس لے جاؤ۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو کچھ ہوا یزید کے کہنے پہ ہوا، اس کے اندر یزید کا پورا حصہ تھا۔ جو لوگ یزید کو بچانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میڈیا کو دور نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا کیا ہوا، مہینوں بعد خبر پہنچی، ایسی کوئی بات نہیں، یزید کو سب خبر تھی۔ پھر امام حسین پاک اور آپ کے ساتھیوں کو روانہ کیا گیا۔ 18 سے زیادہ منزل ہیں کوفہ سے لے کے دمشق تک، ہر منزل پہ جہاں رکتے لوگ اکٹھے ہو جاتے اور لوگوں کو کہا جاتا ہے یہ باغی ہیں، انہوں نے اسلام کے خلاف بغاوت کی ہے، اور لوگ ان بیویوں کو اور ان کے نوجوانوں پہ پتھر پھینکتے نعوذ باللہ اور گالیاں بکتے اور آل رسول کی یہ توہین کی جاتی رہی۔ حضور کا فرمان ہے جس نے میری آل کی توہین اس نیت سے کی کہ میری آل ہے وہ بندہ کافر ہے۔ جس نے نبی کی آل کی توہین کی یہ جانتے ہوئے کہ میرے نبی کی آل ہے اور پھر یہ جان بوجھ کے کیا کہ میرے نبی کے ساتھ اس کا رشتہ ہے، توہین کی، وہ بندہ اسلام سے خارج ہے۔ جن لوگوں نے جانتے بوجھتے امام حسین اور آپ کی پاک آل پہ یہ حملے کیے وہ سب اس وجہ سے اسلام سے خارج ہیں کہ انہوں نے حضور کی آل کی توہین اس نیت سے کی تھی کہ یہ حضور کی آل ہے، جانتے تھے۔ جب وہ پہنچا قافلہ دمشق میں یزید کے دربار میں تو یزید جو تھا پہلے تو بہت خوش ہوا، امام حسین کا سر اقدس پیش کیا گیا اس کے سامنے، تو اس نے بھی وہی انداز اختیار کیا، آپ کی لبوں پہ چھڑی ماری اور گستاخی کی۔ تو وہاں پہ بھی ایک بیٹھے تھے اللہ کے نیک بندے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا کرتے ہو، ہٹاؤ اس چھڑی کو، یہ نبی کا نواسہ ہے اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ نبی ان کو چوما کرتے تھے۔ تو اس گستاخ نے وہاں پہ یزید کے دربار میں ایک عیسائی بیٹھا تھا، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا تم نے یہ کیا کیا ہے، تم نے اپنے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا، نبی کے بیٹے کو شہید کر دیا ہے۔ ہمارے عیسائیوں کو دیکھو، عیسیٰ علیہ السلام جس گدھے پہ سوار ہوئے تھے اس گدھے کے ایک جگہ پہ سموں کا نشان ہے، 1000 سال گزر گیا ہے، 2000 سال گزر گئے ہیں، وہ جو سموں کا نشان ہے ہم عیسائی اس کو بھی چومتے ہیں، ہم اس کے بھی نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری،
نعرے حیدری حسینیت سب بلند آواز سے حسینیت 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 یزیدیت یزیدیت حسینیت نعرے حیدری تو عیسائی کھڑا ہوا، اس نے کہا تم یہ کیا کرتے ہو؟ تم نے یہ کیا کیا ہے؟ اپنے نبی کے بیٹے کو کاٹ دیا۔ ہمیں دیکھو کہ عیسیٰ علیہ السلام جس گدھے پہ سوار ہوئے تھے، اس گدھے کے ایک جگہ سموں کا نشان لگ گیا تھا۔ اتنا عرصہ گزر گیا ہے، ہم عیسائی آج اس گدھے کے پیروں کو نشان کو بھی چومتے ہیں۔ چھوڑا ہم نے ان کے گدھے کے پیروں کے نشان کو بھی نہیں، عزت کرتے ہیں۔ اور تم نے یہ کیا کیا ہے؟ اپنے ہی نبی کے نواسے کو کاٹ۔ جب یزید نے یہ دیکھا کہ محل کے اندر تو لوگ اس کے خلاف ہونا شروع ہو گئے، تو اس نے مؤذن کو کہا کہ اذان دو، اذان دو، خطبہ شروع کرتے ہیں۔ اذان ہوئی تو جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ مؤذن پہنچا تو امام زین العابدین کھڑے ہو گئے۔ آپ نے کہا اے یزید بتا، یہ محمد تیرا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟ تیرا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟ تو نے ہمارا نام مٹانا چاہا ہے، دیکھ آج تیری اذانوں کے اندر محمد محمد ہو رہی ہے، اور تو ہمارا نام مٹانا چاہتا تھا، قیامت تک ہمارا نام سب بلند رہے گا، اور تو ان شانئک هو الابتر کی تفسیر بن جائے گا، تیرا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ اے محبوب ان شانئک هو الابتر، جو تیری آل کا دشمن ہے ہم اس کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ آج دنیا میں یزید نام کا بندہ دکھاؤ، کسی کا بیٹا پیدا ہو تو اسے کہو یزید کا نام رکھے، نہیں رکھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے ان شانئک هو الابتر، کہ جو نبی کی آل کا دشمن ہوگا اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ قرآن سچا ہے، قرآن کے فیصلے سچے ہیں۔ جب یزید نے یہ دیکھا کہ لوگ اس کے تخت کو الٹ دیں گے تو اب اس نے پینترا بدلا، وہ رونا شروع ہوا۔ اس نے اپنی بیوی کو بلایا، اس نے کہا کہ حسین کا غم کرو، کیونکہ لوگ ہمارے خلاف ہو گئے ہیں۔ اب ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو تعلق ہی کوئی نہیں تھا، ہم نے کب کہا تھا ابن زیاد کو کہ حسین کو قتل کرو؟ میں نے تو کہا تھا بیعت لو، یہ کب کہا تھا کہ حسین کا گلا کاٹ کے میرے پاس بھیجو؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو وہ یزید یہاں سے مکر گیا اور رونا شروع کیا اور یہ سارا پروپیگنڈا کیا، اور تقریباً 1 ماہ کے قریب اس آل رسول کو اپنے پاس گھر میں رکھا، ان کی عزت و تکریم کرنے کی کوشش کی کہ لوگوں کو لگے کہ یزید بڑی عزت کرتا ہے آل رسول کی۔ اور پھر 1 مہینے کے بعد ان ہستیوں کو کچھ فوجیوں کے دستے کے ساتھ کہا کہ ان کو مدینہ واپس چھوڑو۔ اب جب یہ قافلہ مدینے پہنچا اور مدینے کو پتہ لگا کہ حسین اس کے آل کو شہید کیا گیا ہے، تو انہوں نے سب اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یزید کا گورنر ہمیں نامنظور ہے، یزید کی حکومت ہمیں نامنظور ہے، ہم بیعت توڑتے ہیں۔ مدینہ کے لوگوں نے بیعت توڑ دی۔ جب یزید کو پتہ لگا کہ مدینہ کے لوگوں نے بیعت توڑ دی ہے تو اس نے فوج بھیج دی مدینہ کے اندر، اور مدینہ کو 3 دن کے لیے مباح الدم قرار دیا کہ تم پہ عزت حلال ہے یہاں کی، تم جو چاہو کرو، جس کو چاہو قتل کرو، تمہیں اجازت ہے۔ تو اس کا لشکر آیا، مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے، حضور کے جو قبر اطہر تھی اس کے ساتھ گھوڑے باندھے، 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی۔ اور ایک صحابی تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں مجنون اور پاگل بن کے وہاں پہ مسجد کے اندر چھپا رہا، اور کہتے ہیں جب کہ اذان کا وقت ہوتا تو حضور کے روضے سے اذان کی آواز آتی، اس کو سن کے میں نماز ادا کرتا۔ مدینہ کے لوگوں نے اس کا مقابلہ کیا، بیعت توڑ دی۔ پھر مکہ کے اندر حضرت عبداللہ بن زبیر، جن سے پہلے دن اس نے مطالبہ کیا تھا کہ بیعت کرو، انہوں نے مکہ کے لوگوں سے بیعت لی یزید کے خلاف۔ یزید نے زور لگا لیا، 3 سال اپنی عمر کے اندر حضرت عبداللہ بن زبیر کی حکومت کو مکہ سے ختم نہیں کر سکا۔ اس نے منجنیق منگوائی یزید نے، اور اتنے پتھر پھینکوائے کہ کعبہ کی دیواریں گر گئی
اور ہرا کو آگ لگ گئی، اور اس کعبہ کی چھت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ڈمبا ذبح کیا تھا اس کے سینگ تھے وہ آگ سے جل گئے۔ یہ ہے یزید کا کردار۔ کعبہ کو شہید کروایا، ابھی یہ حرکت ہو رہی تھی کہ خبر پہنچی کہ یزید مر گیا ہے۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا اے یزیدیوں تمہارے